بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ بڑی ہمہ گیر اور جامع شخصیت ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 35 سال قبل، یعنی جو واقعہ عام الفیل ہے اس سے 35 سال قبل حضرت عبد المطلب کے گھر ہوئی، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ ان کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر ہے، اور حضرت ابو طالب کی والدہ اور حضرت عبداللہ کی والدہ دونوں سگے بھائی ہیں، یعنی مادری اور پدری حوالے سے آپ سگے بھائی ہیں۔ باقی جو برادران ہیں ان کی مائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی متعدد شادیاں ہیں۔ آپ کا نام عمران ہے اور کنیت ابو طالب ہے۔ عرب کے ہاں رواج ہے کہ عرب اپنے بڑے بیٹے کے نام سے اپنی کنیت رکھتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام حضرت طالب، دوسرے کا نام حضرت عقیل، تیسرے کا نام حضرت جعفر اور چوتھے کا نام مولا علی علیہ السلام۔ بڑے بیٹے چونکہ حضرت طالب تھے تو لہٰذا حضرت عمران کو ابو طالب کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ حضرت ابو طالب کے مختلف القابات ہیں۔ آپ کو مومن قریش کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے، آپ کو سید البطحہ کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے، آپ کو سید العرب کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کی جو شخصیت تھی، آپ بڑے شجاع، رحم دل، شریف النفس، پاکیزہ کردار کے مالک اور اسلاف بنو ہاشم جتنے تھے ان کی صفات کے مالک تھے۔ اور جس طرح سے حضرت عبد المطلب کے بارے میں تاریخ دانوں نے لکھا کہ آپ انبیاء کے اوصاف کے مالک تھے، اسی طرح سے مختلف تاریخ نویسوں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام ان تمام اوصاف کے جانشین قرار پائے۔ آپ سقایت الحجاج کے عظیم منصب پر فائز تھے، یعنی حاجیوں کو جو پانی پلایا جاتا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس فریضے کو انجام دیا کرتے تھے، اور قبیلہ بنو ہاشم کی سرداری بھی آپ کے پاس تھی۔ جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا 2 ماہ قبل، اور پھر چند سالوں کے بعد آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ سالوں کے بعد حضرت آمنہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو سرپرستی، پرورش، اس کی تمام تر ذمہ داری حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھی۔ اور اس کی جانب قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی پرورش کی۔ یعنی پرورش ابو طالب اتنی اہم ترین ہے کہ اللہ اس پرورش کو اپنی جانب نسبت دے رہا ہے۔ اور اس طرح اگر آپ دیکھیں، تاریخ کا مشاہدہ کریں کہ بچپن سے لے کے اور 50 سال تک حضرت ابو طالب کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک ساتھ رہا وہ ہمیشہ شفقت کا، پیار کا، محبت کا ساتھ رہا۔ آپ نے کسی موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہر موقع پر آپ کی حفاظت فرمائی، آپ سے محبت فرمائی۔ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس کی گود میں رسالت اور امامت پروان چڑھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، اور جو دنیا کو رحمت للعالمین جیسا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پال کر عطا فرما دے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔
اور تاریخ نویسوں نے اس جانب اشارہ کیا ہے، لکھا ہے اور دلیل کے ساتھ بات کی ہے کہ حضرت ابو طالب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ انسیت تھی، بہت زیادہ پیار تھا، اس قدر پیار تھا کہ آپ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، مطلب جب سوتے تھے تو اپنے ساتھ سلاتے تھے، اور یا پھر اپنے بچوں کے بستر کے ساتھ اسے تبدیل کر دیتے تھے تاکہ کوئی دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے، اور اگر حملہ ہو بھی تو ابو طالب کا بیٹا محمد مصطفیٰ پر قربان ہو جائے۔ 9 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اس بھتیجے اور اپنے اس فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر تجارت بھی فرمایا، اور جب موقع آیا اعلان نبوت کا، نبی تو آپ تھے، کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سب سے بڑے مدافع، سب سے بڑے حامی اور سب سے بڑے سرپرست حضرت ابو طالب علیہ السلام بن کر سامنے آئے، اور اسلام کی سب سے پہلی دعوت، جسے دعوت ذو العشیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کیونکہ اسلام کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی، دعوت دین مبین تھی، اور وہ مکہ میں دعوت دی جا رہی تھی، اللہ چاہتا تو اس دعوت کو اپنے گھر بیت اللہ میں کروا سکتا تھا، لیکن اس دعوت کو اللہ نے یہ انتظام کروایا کہ وہ دعوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اسلام، توحید اور دین کا پہلا پیغام، اس کا مرکز و محور ابو طالب کا گھر قرار دیا، اور لکھنے والوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کیونکہ بیت اللہ میں بت موجود تھے، یعنی جو اللہ کا گھر ہے اس میں بت پرستوں نے بت رکھ دیے تھے، ابو طالب کا واحد گھر تھا کہ جس کے اندر بت موجود نہیں تھے، جس کے اندر توحید تھی، جس کے اندر خدا پرستی موجود تھی، لہذا دعوت ذو العشیرہ کے اندر حضرت ابو طالب کا گھر مرکز قرار پایا، اور اس دعوت کا تمام انتظام و انصرام علی حیدر کرار یعنی فرزند حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی کیا۔ یہ دعوت کا پیغام آگے بڑھا چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل رہنمائی، مسلسل سرپرستی فرماتے رہے، اور اسی طرح سے جب قریش مکہ یا مشرکین مکہ آپ کو ایذا رسانی کرتے تو حضرت ابو طالب ایک سفر بن کے، ڈھال بن کے سامنے آ جاتے، اور ان کو کہتے کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے تم میں جرأت نہیں ہوگی کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی غضب یا نقصان پہنچا سکے۔ تاریخ دانوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے آ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ آپ کا بھتیجا محمد نہیں مل رہا، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تمام بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، ان کو خنجر دیے گئے اور کہا کہ میرے ساتھ چلو اور بیت اللہ میں جا کے بیٹھو، تمام جتنے بھی قریش مکہ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے سروں پر ایک ایک ہاشمی کو بٹھا دیا، اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تمام ان قریشیوں کے سروں کو اڑا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ وہاں پر موجود رہے کہ زید بن حارثہ آئے اور آ کر خبر دی کہ اے حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر آ گئی ہے، اور آپ جو ہے کسی مسلمان کے گھر دعوت توحید، دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ دیکھیے بہادری اور شجاعت ابو طالب کتنی ہے کہ آپ چاہتے تو چپ کر کے وہاں سے چلے جاتے، آپ نے تمام اپنے بنو ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ اپنے خنجر نکالو، اور ان قریشیوں اور ان مشرکین مکہ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے قریشیوں دیکھو، میں نے یہ جوان اس لیے کھڑے کیے کہ اگر میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر شہید ہو گیا ہوتا تو میں تمہارے سروں کو جدا کر دیتا۔ لہٰذا یہ شجاعت حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور جب شادی کا موقع آیا تو حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جب ہوئی حضرت ام المومنین سیدۃ العرب ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا تھا، تو نکاح خان مصطفیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام قرار پائے۔ آپ نے ایک ایسا خطبہ نکاح عطا فرمایا کہ جو میں سمجھتا ہوں دین اور دعوت توحید کا اولین خطبہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ دین جو دین ابراہیمی اور وہ جو دین ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اس کی تبلیغ اور ترویج کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ اپنے بچوں کو، مولا علی علیہ السلام کو، حضرت جعفر کو، حضرت عقیل کو مسلسل یہ تلقین کرتے رہتے تھے کہ کبھی بھی میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور میں ناظرین آپ کی سماعتوں کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت جملہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے آپ ہمیشہ اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے اور آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے، تو آپ نے تمام خاندان کو، بچوں کو کھانا کھلا دیا، خود کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اور پھر اکٹھے بیٹھ کر اپنے بھتیجے کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب تمام قریش نے یہ سمجھ لیا کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے بنو ہاشم کا، کیونکہ سردار بنو ہاشم ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ میں ہے اور حضرت خدیجہ ان کی سپورٹ میں ہے، لہٰذا ان کو ایسے تو نہیں شکست دی جا سکتی، لہٰذا معاشرتی مقاطعہ کیا جائے۔ تو تمام بنو ہاشم کو شعب ابی طالب نام کی جو گھاٹی تھی اس کے اندر محصور ہونا پڑا۔ ظاہر ہے جب ایک سوشل بائیکاٹ ہو گیا، معاشرتی مقاطعہ ہو گیا، تو اس کے بعد وہاں کھانے پینے کی جب قلت ہوئی، تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں پتے بھی کھانے پڑے اور صرف پانی پر بھی گزارا کرنا پڑا اور پتھر اور چمڑے جو ہے وہ پیٹ پہ باندھنے پڑے، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسی سال وصال بحق ہوا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وصال بحق یعنی وفات کے حوالے سے دو تاریخیں ملتی ہیں تاریخ میں، ایک 26 رجب کی بھی تاریخ ملتی ہے اور 26 ربیع الاول کی بھی تاریخ ملتی ہے۔ لہذا حضرت ابو طالب کی جو ساری زندگی ہے، بالخصوص وہ زندگی کی جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص دور موجود ہے، ولادت سے لے کے اور 10 بعثت تک کا دور، وہ الفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حفاظت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ترویج اسلام میں سب سے بڑے ممد و معاون کی حیثیت سے آپ سامنے آئے۔ آپ جہاں شجاع عرب تھے، جہاں سخی عرب تھے، جہاں آپ کی سخاوت مشہور تھی، آپ کی شجاعت مشہور تھی، وہاں آپ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اور کسی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگ اس کے علم سے آشنا ہو۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایک دیوان بھی مشہور ہے جسے دیوان ابو طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور میں ایک بات کہہ کے اپنی اس بات کو مکمل کروں گا اور آج کی یہ ویڈیو مکمل ہو جائے گی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے، کہ نعت جو پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں، تمام مسلمان نعت پڑھتے ہیں اور نعت ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا نعت گوئے رسول ابو طالب علیہ السلام ہے، یعنی نعت کا آغاز حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا اور پہلی نعت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت سے، ان کے افکار سے اور ان کا وہ جو کردار رہا، بالخصوص مکہ المکرمہ کے اندر حفاظت نبوت
اور امامت کی ترویج، اس حوالے سے اس کی جانب ہم اشارہ کریں۔ انشاءاللہ ہم دیگر ویڈیوز میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں کی جانب اشارہ کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے فیض سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔